حکم اچھا کریں میرے بھائی. آگے جان میرا ایک دو سوال ہے اگر تھوڑا ٹائم مل جائے تو. جی جی جی. آگے جان یہ نا انٹرنیٹ پہ محرم کے ایام میں ایک نا نئے سرے سے ایک مولوی نے گستاخی شروع کی تھی جناب مالک اشتر کے نام سے نا. ہوں. اور وہ کوٹ کہا رہا تھا کہ بی بی عائشہ نے ان کو اس طرح گالیاں دی ہیں اور ان کے ساتھ وہ برات کا اظہار کرتی تھی. تو اس کے لیے تھوڑی وضاحت مل جاتی تھوڑی سب کے لیے. مجھے تو اس واقعے کا علم نہیں کہ عائشہ نے گالی دیا ہے نا. وہ تو حضرت مالک اشتر علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے بہت سچے صحابی تھے اور انہوں بہت ہی خالص شیعہ تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان سے بڑے پیار کرتے تھے, بہت شفقت کرتے تھے. اور ان کی شہادت پر, مالک کی شہادت پر امام علی علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ خاطر ہوئے تھے, بہت غمدیدہ ہوئے تھے. تو یہ تو جب کوئی شخص نبی صلی اللہ, یاد ہے میرا ایک مناظرہ ہوا تھا اس مولوی سے, قیصر عباس, قیصر نام ہے مولوی, اس سے ہوا تھا کہ عائشہ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے باتیں کی تھی نا, میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ کا کوئی ایسا, آپ کے ساتھ ایسا جملے ہوں, آپ میرے ساتھ اسکرین پہ ہوں. تو جب عائشہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی باتیں کرتی تھی نا, تو اگر انہوں نے مالک کو گالی دی ہو, یا عورت کے شان میں نہیں ہے نا کہ عورت, وہ جب قرآن نے فرمایا وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں رہو, اور وہ الٹا آ کے بھائی گلی میں لوگ مردوں کو گالی دینا, یہ ہو تو اس کی کوئی, یہ جماعت تمہارے کو سوچنا چاہیے, یہ کوئی اخلاق نہیں. کیا ان کے خود ان کی بیویاں اگر آ جائیں گالی دینا شروع کر دیں یہ مردوں کو, یہ ان کے لیے عزت کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا, ان کی اپنی جو خواتین ہیں یہ ان کی عزت کی بات ہے کہ یہ ان کو گالی دے دیں بھائی میری, ہاں جی میری بیوی نے فلانے کو اتنی گالیاں دی ہیں, کوئی فخر کرے گا اس بات پہ؟ یا کوئی عورت اگر ایک باتقوا نیکو نام آدمی کے لیے اس کو گالی دے دے تو وہ اس آدمی کے لیے کون سی بے عزتی کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایسے. اور سر یہ ایک الزام لگایا تھا انہوں نے کہ جناب مالک اشتر عثمان کے قاتلین میں شامل ہے. یہ بالکل صحیح کہا, بالکل. دیکھیں عثمان تو کو اس کتنے میں لوگوں نے قتل کیا نا, بالکل, یہ تو صحیح انہوں نے بولا ہے عثمان, لیکن یہ بات ہے نا کہ عثمان کے قاتلین میں تو بہت سارے لوگ شامل ہیں نا. عثمان کے قاتلین میں بہت سارے صحابہ شامل ہیں. عثمان کے قاتلین میں خود عائشہ نے فتویٰ دیا تھا کہ عثمان کو قتل کیا جائے. عثمان کے سب سے بڑا قاتل خود طلحہ اور زبیر ہیں, طلحہ زبیر ہیں. اور عثمان جب قتل ہوا تھا نا, یہ تو کہیں اور قتل نہیں ہوا, یہ مدینے میں قتل ہوا. اور مدینے میں کب قتل ہوا؟ بہت عرصہ اس کو محاصرہ کیا گیا تھا. یعنی جن لوگوں نے اس کو عثمان کو قتل کیا تھا, پہلے اس کی بہت منتیں سماجت کی ان لوگوں نے کہ بھئی تو جو ہے نا استعفیٰ دے دے. خلیفہ سے کہا کہ بھئی استعفیٰ دے دو, چھوڑ دو ہماری جان. اور یہ کہہ رہے تھے میں نے استعفیٰ نہیں دینا. وہ کہتے تھے بھئی استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو قتل کرنا پڑے گا. وہ کہتے تھے, وہ پتہ نہیں اس نے کیا سوچا تھا, وہ سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا معاویہ میری مدد کو آئے گا, کچھ ہوگا, یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی, مجھے جو اللہ نے جو لباس پہنا ہے میں اس کو کیسے اتار دوں. خلافہ, اب اس کو پیسے مل رہے اتنے, اس کی عزت ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے چھوڑنا نہیں. وہ خود بوڑھا تھا نا, عثمان جو تھا نا 80 سال سے اس کی عمر زیادہ تھی اس زمانے میں. اور اس کے جو رشتہ دار تھے وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے کہ تو بھئی یہ بولو یہ بولو. اور اس کے چچا کا لڑکا تھا, اس کا نام تھا مروان ابن الحکم. ان کے پاس صحیح احادیث ہے, لعن اللہ الحکم من ولد, یہ ملعون ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لعنت کی ہے مروان کو. اور اللہ آپ کو بلا کرے کہ یہ مروان جو ہے نا اس کو کنٹرول کرتا تھا. اکثر لوگ کہتے تھے نا عثمان کو شاید یہ لوگ منا لیتے کہ تو بھئی چھوڑ دے, لیکن اس کے رشتہ دار پر کہاں جاتے نا, ان کے ہاتھ میں اتنا دولت ہے, اتنے یعنی پورا دنیا کی دولت ان کے ہاتھ میں, پیسے پوری دنیا کی دولت, یہ کہاں جاتے؟ تو یہ عثمان کو یہ استعفیٰ نہیں دینے دیتے تھے کہ بھئی اگر آپ استعفیٰ دے دیں تو پھر یہ اتنے ہمارے پاس پیسے وغیرہ. تو لوگوں نے اس کو بہت محاصرہ کیا نا, بہت عرصے تک یہ محاصرے میں تھا, قید میں تھا. تو اس وقت صحابہ نے اس کی بالکل مدد نہیں کی. مدینے میں بڑے بڑے صحابہ تھے اس زمانے میں, مولا امیر المومنین علیہ السلام بھی تھے, کسی نے مدد, وہ پانی, اس کو پانی بند کر دی. ان کے اپنی کتب میں موجود ہے. کسی نے یعنی عثمان کا کردار ایسا تھا نا, اتنے ایسے ظلم کیے تھے, صحابہ پہ ظلم کرو, لوگوں چوری کرو, لوگوں کے مال چوری کرو. اس نے ٹیکس لگایا تھا بھائی کہ جو بھی شخص اپنے مویشیوں کو دیکھیں, چراگاہ جو ہوتا ہے نا, چراگاہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نیچرل چراگاہ ہوتا ہے نا, جو پہاڑیاں ہیں وہاں پہ کوئی سبزہ وغیرہ ہوتا ہے, وہ تو سب کے لیے بھائی.
لوگ اپنے مویشیوں کو جاتے ہیں ادھر، جب فصل آتا ہے نا وہ گھاس وغیرہ کا، وہ یہ کہتا تھا بھئی یہ میرا ملک ہے کیونکہ میں خلیفہ کرایہ دیتا ہوں، لوگوں سے کرایہ لینا شروع کیا تھا نا عثمان، اور کہتا تھا کہ بھئی جو خلیفہ ہے، یہ جو جتنے مناطق فتح ہوئے ہیں یہ میری ذاتی ملکیت ہے، اور یہ میرے خاندان کے ہیں، عراق فتح ہوا ہے، ایران فتح ہوا ہے، مثلا مصر یہ میرا ذاتی ملک ہے، یہ جو ہے بنی امیہ کا ملک ہے، اس پہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو لوگ تو تنگ آ گئے تھے نا اس سے کہ بھئی تو نے اپنے خاندان کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا، اور اس کے جو رشتہ دار تھے بہت سارے کزنز تھے، شراب وہ پیتے تھے، غلط کام وہ، اس سب کو اس نے گورنر بنایا تھا، کوئی بھئی مصر کا گورنر ہے، کوئی بھئی یمن کا گورنر ہے، کوئی کوفے کا، کوئی بصرے کا، یعنی بڑے بڑے عہدے دیے تھے، اور وہ سب کیا تھے، سب شرابی، نمبر ایک فاسق بدماش ٹائپ کے لوگ، کوئی مدینے کا، کوئی وہ مکے کا گورنر ہے، سب اس طرح کے۔ تو لوگ تو تنگ آ گئے تھے نا، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے بھئی، یہ صحابہ نے اس کو نصیحت بہت کیا کہ بھئی تو باز آ جا، یہ جو تیرے کرتوت ہے نا اس کو صحیح کر، تو قتل ہو جائے گا، لوگ تجھے ماریں گے، تو یہ باز نہیں آیا۔ تو جب محاصرہ ہوا تو اس کی مدد کسی نے نہیں کی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ قتل بھی ہوا۔ قتل جب ہوا نا، اچانک قتل نہیں ہوا، اس بہت عرصے کے بعد محاصرے کے اس کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، صرف اس کے 2-3 رشتہ دار نے لڑائی کیا، باقی کوئی اس کے مدد کو نہیں آیا۔ تو عرض یہ ہے کہ عثمان کے قتل میں ملوث بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں نقل کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قتلہ اللہ وانا معہ، اللہ نے عثمان کو قتل کیا اور میں اللہ کے ساتھ۔ یہ ان کے عثمان کی جو ہے نا یہ کردار کے لیے کافی ہے، ان کے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے بھائی کہ اس پہ پانی اس پہ قطع کیا، پانی کاٹ دیا، صحابہ نے اس کو پانی نہیں دیا۔ اس کا جو داماد تھا، عثمان کا داماد، یہ منتیں کرنے گیا عائشہ کا پیر اس نے پکڑا کہ بھئی آپ آ جائیں، آپ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، بھئی آپ کی بڑی شان ہے، آپ جائیں نا ادھر مداخلہ کریں، آپ ایک سفارش کر لیں، آپ ادھر تقریر کریں، لوگوں کو ہٹائیں، عثمان معاصرے میں قتل ہو جائے۔ اس نے کہا، عائشہ کا یہ صحیح ان کا اپنی روایت میں موجود ہے، اس نے کہا کہ کاش عثمان میرے بیگ میں ہوتا اور اس بیگ کو میں اس میں پتھر رکھ کے اس کو سمندر میں پھینک دیتا، معاف کیجیے پھینک دیتی، یعنی یہ خود ہے وہ کہ اس نے جواب میں دیا کہ تم میری تمنا یہ مر جائے، میرا سے کیا، میں مدد نہیں کروں، اس نے بھی مدد نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کوئی یعنی کسی نے عثمان کوئی مدد نہیں کی، اور بعض لوگ تو بالکل اس میں ملوث تھے، وہ اس کے گھر کے اندر صحابت تھے اس کے گھر کے اندر گئے، اس کو چاقو مارا، تو عثمان اس طرح قتل ہوا ہے نا۔ اب یہ کہ عثمان کے قاتلین میں شامل ہیں، تو یہ تو اگر ہم پروندہ کھول دیں نا، اس کا پروفائل کھولنے، کس نے عثمان کو قتل کیا، عثمان کو سب نے قتل کیا، اور یہ اس کو عثمان کا قتل جو ہے اس کے بہت واضح، اور مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں عثمان کے قاتلین پھرتے تھے، مولا علی علیہ السلام کبھی ان کو منع نہیں کیا، اور کبھی ان کو ڈانٹا نہیں کہ بھئی آپ لوگ آپ نے خلیفہ کو قتل کیا، اور مولا علی علیہ السلام وہ انہوں نے خود مطالبہ کرتے تھے کہ عثمان کے بیٹے آ جائیں میرے پاس اور مجھ سے ڈیمانڈ کریں کہ بھئی ہمارے والد کو کیوں قتل ہوا ہے، تاکہ ہم یہاں پہ کورٹ بنائیں نا، کورٹ بنائیں، یہاں پہ محکمہ بنائیں، تو اس میں قاتلین کو لائیں گے نا، تو عثمان کے بیٹے کبھی نہیں آئے، عثمان کے رشتہ دار کبھی نہیں آئے کہ بھئی ہمارے والد کو جو ہے آپ خلیفہ وقت ہیں، قصاص لے لیں بھئی، ان کو خود پتہ تھا کہ بھئی جن عثمان کو جب قتل کیا گیا، وہ مظلوم قتل نہیں ہوا، عثمان قتل ہونے کا مستحق تھا، عثمان جب قتل ہوا ہے تو سب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کتنا ظالم ہے۔ تو عرض یہ جو کہتے ہیں نا مالک اشتر، عثمان کے قاتلین، بالکل ہم فخر سے کہتے ہیں مالک عثمان کے، اور بہت سارے لوگ اور بھی اس کے قاتلین میں شامل ہیں۔ عثمان کا جو قتل ہے نا، عثمان کا یہ شخص عثمان جو مرا ہے، اس طرح نہیں مرا کہ یہ مظلوم مرا ہے، یہ اس کو صحابہ نے خود قتل کیا ہے، اوکے، یہ اس کا کہانی ہے۔ سوال اور کیجیے۔ شاید جی سر، شاید بتائیں۔ یہی وجہ رہی ہوگی کہ تیسرے خلیفہ کی خواہش نہ پوری ہوئی کہ مجھے بھی وہی جگہ مل، یہاں پہ 2 خلیفہ پہلے تو یہ میں ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو یہاں کلپس ہٹا دوں گا تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ لوگوں دیکھو، عثمان جو تھا نا، یہ غزوہ احد میں بھاگ گیا تھا، یہ جو ہے یہ 2 کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنگ احد میں جب یہ بھاگ گیا تھا تو یہ گیا تھا سیدھے یہودیوں کے پاس،
اور جنگ احد میں ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، اب اسلام کا خاتمہ ہے، اب مکے والے آئیں گے نا، مدینہ فتح کریں گے، وہ تو سب لوگوں کو ذبح کریں گے. تو اس نے یہودیوں سے پناہ مانگی. یہودیوں نے کہا، پہلے سے کہا کہ تم کلمہ پڑھو پہلے تم کلمہ پڑھو، پھر ہم آپ کو پناہ دیں گے. تو یہ یہودی بن گیا یہ، اور یہ سیکرٹ طور پہ آخر تک یہودی تھا عثمان. اور صحابہ ہمیشہ اس کو، عائشہ خود بھی کہتا تھا یہودی، گالی دیتی تھی اس کو، کہتا تھا یہودی. صحابہ اس کو یہودی کہہ کے پکارتے تھے. اور پھر جب اس کی وفات ہوئی ہے تو اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کو مسلمانوں نے خود مسلمانوں کے قبرستان تک دفن کرنے نہیں دیا، یہ اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. ان کے ابھی میں سیریز کر رہا ہوں نا انگلش زبان میں، میرے انگلش جو چینل ہے اس میں پورا یہ عثمان کی میں کرتوت وہاں پہ بتا رہا ہوں. تو یہ عثمان جو تھا نا، یہ آپ کہتے ہیں نا وہ پیغمبر کے ساتھ دفن نہیں ہوا یہ اس کی تاریخ یہ ہے. یہ بندہ یہ کنورٹ تھا، یہ سیکرٹ یہودی تھا، یہ چپ. لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ یہودی غزوہ احد میں یہودی بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت ان کے اکابر نے روایت کی ہے اس بات کی. کبھی اس بات کو اگر آپ میرے انگلش چینل میں آ جائیں نا، وہ میرے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا اس کے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف